بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جامع اور تفصیلی داستان۔ خاندانی پس منظر۔ حضرت مجدد الف ثانی کا تعلق ایک علمی اور روحانی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد شیخ عبدالاحد اپنے وقت کے بڑے عالم اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ کے دادا اور پردادا بھی تقویٰ، علم اور روحانیت میں ممتاز تھے۔ یہ خانوادہ اپنے زہد تقویٰ کے باعث ہندوستان میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ آپ 14 شوال 1971 ہجری بمطابق 1564 عیسوی کو سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ بچپن سے آپ کی طبیعت علم، عبادت اور تقویٰ کی طرف مائل تھی۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا اور جلد ہی مکمل کر لیا۔ اس کے بعد اپنے والد کے زیر سایہ عربی، فارسی، دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ علمی سفر۔ آپ نے علم کے حصول کے ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ دہلی میں مشہور علماء سے اصول فقہ اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ سنبھل مولانا کمال کشمیری سے حدیث اور اصول حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ سیالکوٹ، یہاں آپ نے منطق، فلسفہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ تصوف کی طرف رجحان۔ آپ کی روحانی تعلیم کا آغاز خواجہ باقی باللہ سے ہوا، جو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ بیعت۔ خواجہ باقی باللہ نے آپ کو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کیا اور خلافت عطا کی۔ روحانی مقام۔ خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی نے میرے بعد اس سلسلے کو دنیا میں عام کریں گے اور اسلام کی تجدید کریں گے۔ زمانے کے حالات۔ حضرت مجدد الف ثانی کے زمانے میں اسلام کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ اکبر کا دین الہی۔ اکبر بادشاہ نے ہندو اور اسلامی تعلیمات کو ملا کر ایک نیا مذہب بنایا۔ شرک اور بدعت کا فروغ۔ اسلامی عقائد کمزور ہو رہے تھے اور لوگ ہندو رسم و رواج کو اپنانے لگے تھے۔ علماء کی خاموشی۔ علماء اور صوفیاء کی بڑی تعداد بادشاہ کے دربار کی طرف مائل تھی اور دین کی حفاظت کے بجائے دنیاوی مفادات کو ترجیح دے رہی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانی کی جدوجہد۔ آپ نے ان مسائل کے حل کے لیے علمی، فکری اور روحانی میدان میں کام کیا۔ دین الہی کا رد۔ آپ نے اکبر کی دین الہی کو سختی سے مسترد کیا اور اس کے خلاف علمی اور روحانی جدوجہد کی۔ عوام کی اصلاح۔ آپ نے عوام کو اسلامی عقائد پر واپس لانے کے لیے خطبات، خطوط اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ علماء کا اتحاد۔ آپ نے علماء کو دین کی سربلندی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ مکتوبات امام ربانی۔ آپ کی تحریریں مکتوبات امام ربانی کے نام سے مشہور ہیں، جنہیں اسلامی تاریخ میں ایک انقلابی کام سمجھا جاتا ہے۔ موضوعات: توحید اور ختم نبوت کا دفاع، شریعت اور طریقت کا تعلق، دین کی اصل روح کو بحال کرنا۔ اثر: یہ مکتوبات ہندوستان کے علاوہ وسطی ایشیا، ایران اور دیگر مسلم ممالک میں پہنچے اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ بادشاہ جہانگیر کے ساتھ تعلق۔ جہانگیر کے دور میں بعض درباریوں نے آپ کے خلاف بادشاہ کو بھڑکایا، جس کے نتیجے میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ قید کی آزمائش۔ آپ کو گوالیار کے قلعہ میں قید کیا گیا، لیکن قید کے دوران بھی آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ رہائی۔ آپ کی دعا اور صبر کے باعث جہانگیر آپ کے عظیم مقام کو سمجھ گیا اور نہ صرف رہا کیا بلکہ آپ کو عزت اور احترام دیا۔ خدمات کا دائرہ۔ حضرت مجدد الف ثانی کی خدمات نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری مسلم دنیا تک پہنچیں۔
تصوف میں اصلاح، آپ نے تصوف کو شریعت کے تابع کیا اور اس میں موجود غیر اسلامی رسومات کو ختم کیا۔ اسلامی نظام کی بحالی، آپ نے اسلامی خلافت اور نظام عدل کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اخلاقی تربیت، آپ نے عوام اور حکمرانوں کو اسلامی اخلاقیات پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ وفات، حضرت مجدد الف ثانی 28 صفر 1034 ہجری 1624 عیسوی کو سرہند میں وفات پا گئے۔ آپ کا مزار آج بھی سرہند میں موجود ہے، جو لاکھوں زائرین کے لیے روحانی فیض کا مرکز ہے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ: توحید، شرک اور بدعت کا خاتمہ، شریعت کی پیروی، اسلامی اصولوں پر سختی سے عمل، امت کا اتحاد، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، اخلاص، عبادات اور اعمال میں نیت کی درستگی۔ اختتام، حضرت مجدد الف ثانی کی زندگی اور جدوجہد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ نے اسلامی تشخص کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کام کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔